جناب حافظ ہشام علی ظہیر صاحب چلیں جو شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے کوئی فرد تو اٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لیے ہم جو ہے ایک بہترین امت ہیں، تو پھر کیا جو دیگر اقوام ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، جو دیگر مذاہب ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کو برائیوں سے روکنے کے لیے بھی ریاست جا کے سمجھائے گی، ان کو بتائے گی یا فرد بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بات یہ ہے رسول اللہ بھائی، میں اس بات سے جزوی اختلاف اس لیے کروں گا کہ حدیث اپنے اندر بڑی وضاحت لیے ہوئے ہے کہ جس میں استطاعت ہے، یہ جو استطاعت کا مفہوم ہے نا، یہ بذات خود بیان کرتا ہے آپ کے پاس یہ استطاعت ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو روک سکتے ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے آپ اپنی بیٹی کو روک سکتے ہیں، اپنی بیوی کو روک سکتے ہیں۔ اس لیے اس دائرہ کار کو صرف ریاست تک محدود کرنا درست نہیں ہے۔ یہ حدیث خود بتاتی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی جس کے اوپر آپ رائی ہیں، کلکم مسئول، حدیث کے یہ الفاظ نہیں، ہر بندہ مسئول ہے اپنی رعیت کے بارے میں۔ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، آپ اس ادارے کے امپلائیز کے ایک حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ اگر آپ ان ملازمین میں سے کسی کے اندر کوئی بری بات دیکھیں آپ اس کو روک سکتے ہیں، کوئی اچھی چیز کا حکم دے سکتے ہیں۔ یہ استطاعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جہاں تک انہوں نے جو بات کی ہے بنیادی طور پہ وہ بغاوت کے خلاف ان کا موقف ہے کہ بغاوت نہیں ہونی چاہیے، کہ آپ اپنی دائرہ اختیار اور استطاعت سے باہر نکل آئے۔ ایک محلے میں کوئی شخص کسی برائی میں ملوث ہے، کچھ چند لوگ اٹھے ہو کہ جی ہمارے پاس طاقت ہے، یہ کمزور آدمی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک علاقے کے اندر کوئی بندہ برا آ جائے تو بالآخر محلے کے شریف لوگ تھانے میں جاتے ہیں نا کہ یہ بندہ برائی کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہاں سے آپ یہ دیکھیں، یہ عقل اور منطق کے خلاف بات نہیں ہے جس کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں سپورٹ دا لا آف لینڈ، ایک کلیہ پوری دنیا میں کہ لا آف لینڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، تو لا آف اسلام کو سپورٹ پروموٹ اور اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر اسلام کے کچھ بنیادی قوانین ہیں آپ اپنی آنکھوں سے اس کے خلاف دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں میں اس کو تبلیغ کروں گا، نصیحت کروں گا، فذکر انما انت مذکر، اللہ نے رسول اللہ کو بھی یہ کہہ دیا، نصیحت تو کریں، کوشش تو کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات امر بالمعروف نصر اللہ بھائی جہاد سے بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ افضل الجہادی، رسول اللہ سے پوچھا گیا سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ رسول اللہ نے کہا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ سلطان جابر کے خلاف کلمہ حق کہا جائے۔ اگر سلطان جابر یا ریاست ہی کو ہر چیز کا ذمہ دار قرار دے دیا جائے تو یہ فرد کے بارے میں رسول اللہ نے بغاوتیں ہوں گی، اس کے کیسے آپ دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ سلطان جابر کے خلاف کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے بات کرنے کی صلاحیت ہر بندے میں نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ صلاحیت اور استطاعت رکھتا ہے وہ کھڑا ہو جائے، وہ سٹینڈ لے لے۔ اور ابو سعید خدری نے یا صحابہ نے کیا حکمرانوں کے خلاف سٹینڈ نہیں لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ امیر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا آگ جلاتا ہوں، اس کے اندر کود جاؤ۔ اور وہ صحابہ نہ کودے، انہوں نے کہا آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام قبول کیا، تو ہمیں آگ میں کودنے کا کہتا ہے؟ رسول اللہ کے پاس مقدمہ گیا، رسول اللہ نے کہا اگر تم اس کی بات مان لیتے نا تو پھر ساری زندگی آگ میں ہی جلتے۔ اس کا مطلب حاکم کا بھی وہی فیصلہ قابل اطاعت ہے جو معروف ہے۔ چھوٹی سی ایک کمرشل بریک لینے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے جو ہشام صاحب نے بات کی کہ افراد بھی اگر کہیں استطاعت رکھتے ہوں کہ اداروں کے اندر یا گھر کے اندر جو اس کو لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس پہ اگر کسی برائی کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہو تو وہ کی جانی چاہیے۔ اس پہ بات کرتے ہیں شارٹ بریک۔ ظہیر صاحب، یہ جو ہم ڈاکو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے ان کو مار دیتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، یہ جو رویہ ہے یہ کس زمرے میں؟ رسول اللہ بھائی میں اس بات کو تھوڑا سا مزید اس لیے کھولنا چاہتا ہوں تاکہ کنفیوژن باقی نہ رہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، ایک ہے جبر، کہ جبر کرنا، سزا دینا، تعزیر لگانا، اس کے اندر جو بات ہے شاہ صاحب کی وہ درست ہے کہ آپ نے سزا نہیں دینی، آپ سزا کا محکمہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے کچھ گنڈے کسی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئے اور آپ کے پاس استطاعت ہے نا، آپ اس کو روک سکتے ہیں تو آپ کو روکنا چاہیے، اس کی عزت بچانی چاہیے۔ کسی کا بچہ اغوا ہو رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اگر آپ ادھر نہیں نہ روکیں گے ہو سکتا ہے آپ عند اللہ مجرم ہی ہو جائیں۔ کئی مرتبہ امر بالمعروف کی یہ کیٹیگری بھی آتی ہے کہ کسی بندے کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے کوئی بندہ کسی کی جیب کاٹ رہا ہے اور آپ کے پاس یہ اس وقت آپ کو یہ اللہ نے استطاعت دیا، آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے یا آپ کے پاس گاڑی موجود ہے، آپ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں، آپ نے کرنا ہے۔ جو دوسری اگلی بات ہے نا کہ ڈاکو کو پکڑ کے خود سزائے موت دے دینی ہے، زندہ جلا دینا ہے، یہ شرن اصل میں اس میں قباحت ہے، اس کو کہتے ہیں جبر، تعزیر اور حد کا انفرادی طور پہ لازم کرنا۔
آپ کو پتا ہے نا سیدہ حفصہ نے ایک مرتبہ یہ حد حد لگا دی تھی, ایک جادوگر عورت تھی, اس کو قتل کروانے کا حکم دے دیا, تو گورنر ناراض ہو گئے اور کہا یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے حد لگاتا پھرے. گویا یہ ڈیفرنسیشن کرنے کی سزا نہیں دی جا سکتی, یہ ڈیفرنسیشن کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کہ آپ نے ڈاکو سے اگر ڈکیتی کے دوران اس کو بچا رہے ہیں, کسی مظلوم کو, اس دوران اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس کو زندہ جلا دیا, اس کو پکڑ دیا, مار نہیں سکتے, اس کو دوسری سزا بات ہے نہیں جو دے شاہ صاحب نے کتنی عظیم حدیث بیان کی ہے کہ باپ کو حکم ہے کہ اپنے بچوں کی پٹائی کرے اگر وہ اللہ کے راستے پہ نہیں پٹائی چلتے. کب طریقہ کار ہوگا کہ ٹنگیں توڑ دیو. پٹائی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ضرب نہ لگائی جائے جس سے نیل پڑ جائے, یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. یہ دیکھیں نا بڑا یہ تو دین, اب یہ بتائیں اس حدیث سے تو یہ بات میں چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے نا, ورنہ لوگوں نے کہنا کوٹ دیا. چلیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تنستے بعد لما تقولون ما لا تفعلون, شاہ ملک زہیر صاحب, اس لحاظ سے تو پھر کوئی گناہگار شخص نیکی کی بات نہیں کر سکتا. نہیں, اصل میں اس کا جو صحیح ٹرانسلیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. اس کی اگر ٹرانسلیشن اور اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے, میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ خود روزہ نہیں نفلی رکھ سکتا, تو کیا وہ رسول اللہ کی حدیث آگے نہیں پہنچائے گا کہ روزہ رکھنے کا یہ اجر و ثواب 70 سال کی جہنم سے مسافت ہو جاتی ہے. اس کا ایکچوئل ترجمہ یہ نہیں ہے, لیکن ایک ترجمہ یہ بھی ہے جو شاہ صاحب نے بیان کیا, یہ حدیث صحیح ہے کہ اس بندے نے چکر کاٹا, اور دوسری حدیث کے الفاظ نفلی روزہ نہ رکھنا منکر نہیں ہے. یہ بات ہے اصل میں آپ ایک جھوٹ بولنے والا شخص کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا جھوٹ نہ بولے. کہہ سکتا ہے, تو وہی کہہ بات سکتا ہے, کہنے کا کہہ سکتا ہے, لیکن اس کا عقاب یہ بتا دیا, کہے گا لیکن اس کا عقاب قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کی باتیں چیر دی جائیں گی کہ یہ خود جو کہتا تھا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. جو بات آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, قوموں کی طرف کیسے جائیں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ امر بالمعروف کا جو پہلا سب سے بنیادی اصول ہونا چاہیے, اس کے ہم قائل ہیں کہ قول لین ہونا چاہیے. اذهبا الى فرعون, موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ, اور فرعون نے کیا نعرہ لگایا, انا ربکم الاعلی, میں تم سب سے بڑا رب ہوں. فقولا لہو قولا لینا, اس سے جا کے نرمی سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا. اگر انا ربکم الاعلی والے کے لیے پیار سے بات ہے, تو جو بات آپ نے دیباچہ باندھا وہ یہ ہے, سبحان ربی الاعلی کہنے والے سے کتنا پیار ہونا چاہیے, پیار سے. یعنی امر بالمعروف کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ نرمی ہے, اخلاق. نہیں, میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے اور بھی چاہ رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسانوں میں گناہ ہوں گے, انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہوگا, اور جب پوری انسانیت, پوری امت جو ہے اگر وہ گناہگار بھی ہو سکتی ہے, تو نیکی کا حکم کیوں نہیں دے سکتی؟ نیکی کا حکم دے گی, اور یہ ذمہ داری کنتم خیر امت جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اخرجت للناس کا مطلب یہ ہے پھر ہم یہ نیکوکاروں کے حوالے کام کیوں کرتے تھے کہ صرف نیکوکار یہ کام کریں گے؟ یہ ہم نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ علم والے کریں. ٹھیک, آپ کو ایک حدیث کا علم ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث بھی جو میری آگے, آپ کو ایک حدیث کا پتہ لگ گیا, آپ اس حدیث کے عالم ہیں. آپ یعنی وہ حدیث تو آپ آگے پہنچائیں گے نا, اگر آپ وہ حدیث بھی آگے پہنچائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چہرہ سرسبز و شاداب رہے, جو ایک حدیث بھی آگے پہنچاتا ہے. جہاں تک امر بالمعروف کا نرمی کے ساتھ تعلق ہے نا, رسول اللہ کی اپنی مسجد کے اندر ایک بدو آیا اور آ کے قضاء حاجت کرنے لگا, صحابہ دوڑے. یہ امر بالمعروف, یہ رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے, پہلے اس کو علم تو دو, پہلے اس کو بتاؤ تو. رسول اللہ کا رک جاؤ, اس کو فارغ ہونا دو. آئے تو رسول اللہ نے کہا یہ مسجدیں ہوتی ہیں, یہ زمین کے اوپر سب سے پکیدہ جگہیں ہیں, یہ جو بازار ہوتے ہیں یہ سب سے بری جگہیں ہیں, تم نے اگر یہ کام کرنا باہر جا کے کرتے, مسجدوں میں یہ کام نہ کیا کرو. اور صحابہ اس کو مارنے دوڑے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا. ایک حدیث میں رسول اللہ بھائی ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو, یہ ہر امتی کے لیے کرتے رہو, ورنہ ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر عذاب نازل ہوں گے اور تم دعا کرو گے کہ اللہ ہمارے سے عذاب دور کر, اور تمہاری دعاؤں کو نہیں. لیکن ابھی آپ نے کہا بازار بری جگہ ہے, بازار تجارت کرنے کو سب سے زیادہ مقدم کرا دیا گیا, تاجر کے لیے بڑے اجر ثواب کا مستحق انبیاء اور صلحاء کے ساتھ ہوگا ایماندار تاجر. تو پھر بازاروں میں تجارت کرے گا نا, وہ تو بازار بری جگہ کس لیے ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ملاوٹ ہوتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, خیانت کی جاتی ہے, وہاں پہ شریعت کے بعد احکامات کا علی اعلان مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک اس کی مثال رسول اللہ نے مسجد کے ساتھ اس لیے دی ہے کہ مسجد تجارت کی جگہ نہیں ہے, مسجد عبادت کی جگہ ہے. مسجد کے اندر انسان تجارت کر رہا ہوتا ہے اللہ سے, جبکہ بازار کے اندر تو جھوٹ, ملاوٹ, دھوکہ دہی, ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. گویا بنیادی طور پہ جگہ بری ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں جانا ہی منع ہے. رسول اللہ نے کہا جب تم بازار یا رستے میں بیٹھو اس کا بھی حق ادا کرو, اور اس کا. لیکن یہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے, پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ چلیں یہ اس پہ بات کریں.
छोटी सी एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते थे इस पर बात करते हैं। ठीक, वहाँ जहाँ दिल करे नमाज पढ़े सवाब है। बैतुल खला ना हो, वो जानवरों गंदगी की ना हो, जगह, इस तरह की चीजें ना हो, बाकी सारी रुए जमीन, वो चाहे पक्की जगह है, चाहे वो सहरा है, कुछ भी है, तो ये आपने उसमें वो वसत है ना, इसमें इस्लाम में चूंकि वसत है, ये सारे दीन सारे ठीक, दुनिया मैं समझ गया। लेकिन ये जो मस्जिद में जो बच्चा टोपी के बगैर नमाज पढ़ होता है, उसको कई जो है हमारे इमाम, कई मौलाना हजरात निकालते हैं, चल बाहर निकलते ही नमाज नहीं होती। यकीनन ये भी अमर बिल मारूफ नही मुनकर में आएगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ ये तो अमर बिल मुनकर है। नहीं, जो मैंने पहले अर्ज किया था ना, ठीक है शाह मलिक ज़हीर साहब, ये जो बाज़ को हम देखते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, एक साहब पीछे से आते हैं, वो लकड़ी की बनी या उसकी छिलके की बनी, खजूर की छिलके की बनी टोपी उठाते हैं, मैं नमाज पढ़ते मेरे सर के ऊपर से ज़बरदस्ती से ठोस के चले जाते हैं। ये दुरुस्त रसूलुल्लाह भाई ये कम इल्मी की निशानी है। ये तो रसूलुल्लाह के फरामीन और कुरान की आयत के खिलाफ है कि मस्जिद के अंदर जब बंदे ने आना, कुरान का हुक्म है कि मस्जिद में जाने से पहले जीनत को इख्तियार करो, यानी आपके पास मुयस्सर लिबास में से जो सबसे खूबसूरत चीज़ मौजूद है, आप वो पहन के मस्जिद में आए। जितनी आप तहारत कर सकते हैं, जितना वुदू कर सकते हैं, जितनी सफाई कर सकते हैं, वो करके आए। आप ये बताएं, वो खजूर की टोपी जो है, जो छाल की आप जिसकी मिसाल दे रहे हैं, वो अपने घरों में या शादी ब्याह में तो पहन नहीं सकते, लेकिन अल्लाह के दरबार में वो पहन के खड़े होना चाहते हैं और पीछे से कोई आके जबरदस्ती रख लेता है। पहली बात ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि टोपी के बगैर नमाज हो जाती है मेरे भाइयों। टोपी ये किसने कहा? हाँ, ये बताएं, यानी टोपी के बगैर ये किसने कहा कि नमाज का लिबास सतर था? नमाज का लिबास सतर है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम सबका अकीदा है, सबका मुसलमानों का अकीदा है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक नमाज भी दाढ़ी के बगैर नहीं पढ़ी, दाढ़ी के बगैर वालों की इनके नजदीक हो जाती है, तो टोपी के बगैर वालों की नहीं होती। यानी दाढ़ी जो क्लीन शेव है उसकी नमाज नहीं होनी, या जिसकी दाढ़ी छोटी है उसकी नमाज नहीं होनी, हो जानी है। तो टोपी तो फर्ज में से भी नहीं शामिल, वाजिब में भी नहीं शामिल, हाँ एहतराम में शामिल है कि अल्लाह के सामने सर डाम के खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब अवाइल इस्लाम में नमाज पढ़ने का तरीकाकार यही था, सतर साहबा ढांपते थे नाफ से लेके, हत्ता कि आपने ये जो बात की है, एक बात ये जो की है, बाद हदीस में आता है कि एक बच्चे को जब इमाम बनाया गया तो उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि पूरा सतर सही तरह ढांपा जाता, तो फिर उसको कहा गया कि यहूदी औरत ने ताना दिया, यहूदी औरत ने ताना भी दे दिया कि ये जब सजदा करता है तो इसका तो सतर खुल जाता है, तो तुम इसके पीछे नमाज पढ़ते हो। गोया चंद बातें ना गलतुल आम कह लें या गलतुल अवाम भी कह लें, चंद बातें गलत भी अवाम में मशहूर हैं। ये जैसे टोपी के बगैर नमाज ना पढ़ना, या ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। सहाबा के पास तो इतने कपड़े नहीं थे होते कि कफन मुयस्सर हो सके, हत्ता के बाद रवायात के अंदर आता है कि जनाजे में मुसअब इब्न उमैर के कफन के नीचे पत्ते रखने पड़े, कि इतना भी मौजूद नहीं था। जनाजे में कफन मौजूद नहीं है तो सिर्फ सतर, लेकिन सतर की जो मर्द की हद है वो आप ये कह रहे हैं कि नाफ से नीचे नहीं, वो कंधे का ढांपना, कंधे से लेके घुटनों तक का सतर मौजूद है मर्द के लिए। ठीक है। इसमें हजरत मौलाना